ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا۔ ہوا ایسے کہ ان کی دو کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں، وہ موجود تھیں، اور وہ جو ستینہ تھی بچے کی ماں، وہ بھی موجود تھی۔ تو انہوں نے آگے بات پھیلانا شروع کی، تو بات پھیلتی پھیلتی وہ وہاں تک پہنچ گئی، معبد میں بھی پہنچ گئی، سب کے پاس پہنچ گئی۔ جب معبد میں پہنچی تو وہ تو یوسف علیہ السلام کے دشمن تھے، مخالف تھے۔ انہوں نے پورے مصر میں بات پھیلا دی تاکہ یوسف علیہ السلام کی بھی بےعزتی ہو اور پوتیفار کی بھی بےعزتی ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ پوتیفار آمون پر ایمان نہیں رکھتا۔ جب بات سب عورتوں تک پہنچ گئی تو پھر یہ بات بھی بانو زلیخا تک پہنچ گئی کہ بھئی ساری عورتیں آپ کی اور یوسف علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی پریشان ہوئی اور ایک بات اس نے سوچی کہ بھئی سب کو خبر ہو گئی، کوئی ایسا طریقہ کار کروں کہ یہ میرا جو جرم ہے یہ ختم ہو جائے یا کم از کم ہلکا ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اس نے سوچا کہ مصر کی ساری عورتوں کو بلاؤ اور وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، میں دیکھوں کہ وہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں، خاموش رہ سکتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں۔ تو اس نے ایک پروگرام بنایا، دعوت کا پروگرام بنایا، اور اس میں کھانا پینا اور جناب اعلیٰ کوئی ایک نرم نازک پھل اور تیز دھار چھریاں جو ہے نا، ہر آدمی کو کھانے کے ساتھ ساتھ ایک چھری بھی اور ایک پھل بھی دے دیا۔ اور زلیخا نے اعلان یہ کیا کہ کھانا پینا کھا لو، پھل اس وقت کھانا جب میں حکم دوں۔ اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی بات ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بلوایا اور اس سے ریکویسٹ کی کہ اچھا جو ہو گیا میں اس کی بابت معذرت خواہ ہوں، لیکن آخری میری ایک التجا ہے، وہ آپ پوری ضرور کریں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ اس محفل میں جب میں آپ کو آواز دوں، خوبصورت کپڑے پہن کر پھلوں کی بھری جو ہے پلیٹ وہ میرے سامنے آ کر رکھ دینا اور پھر آپ باہر چلے جانا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو محفل منعقد ہو گئی، زلیخا نے ان کے سامنے ساری چیزیں رکھوا دی، سب نے کھانا پینا شروع کر دیا اور ان کو کہا کہ اب تم جو ہے یہ پھل کھانا شروع کر دو، پھل کاٹنا شروع کر دو۔ تو جب انہوں نے پھل کاٹنا شروع کر دیا تو یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور جب یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے میں اتنا مصروف ہوئی کہ پھلوں کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب انگلیاں کاٹ ڈالیں تو زلیخا نے ان سے کہا کہ یہ ہے میرا وہ غلام جس سے میں اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ پاک باز رہا، یہ بچ گیا۔ تو کہنے لگی میں نے دعوت آپ کو اس لیے کی کہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کیسا ہے۔ تم نے تو ایک جھلک دیکھی اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈال لیے، میں جو 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے تو میری کیا حالت ہوگی، آپ اس سے اندازہ کر سکتی ہیں۔ تو سب نے کہا بھئی یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں کیسے ذکر کیا؟ فرمایا
فلما سمعت بمکرہن، جب مصر کی عورتوں کا مکر زلیخا نے سنا، اللہ تعالیٰ نے ان مصری عورتوں کا جو بات تھی، جو پروگرام تھا، اس کو مکر فرمایا۔ بات نہیں فرمائی کہ ان کی بات سن لی، اللہ فرماتے ہیں ان کا مکر سن لیا۔ مکر کیا معنی؟ یہ ان کا جال تھا ایک طرح کا۔ تو وہ ایسے اوپر سے یہ بات نہیں کہہ رہی تھی کہ زلیخا کی غلطی ہے، اصل ان کا جو دل تھا وہ کسی بہانے یوسف علیہ السلام کو دیکھنا تھا۔ بات بھی انہوں نے اس لیے کی کہ زلیخا کو بات کہیں گے تو کسی بہانے کسی طریقے سے ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اور مفسرین کرام نے مکر کے بہت سے جو ہے وہ تفصیل لکھی ہے کہ مکر کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ خود یوسف علیہ السلام پر جو ہے ان کو پھنسانا چاہتی تھی۔ سب یہ بات سن کر دل میں شیدائی ہو گئیں، سب یہ ٹھان کر آئیں کہ بھئی زلیخا سے تو وہ بچ گیا، ہم جو ہے زلیخا کی بھی نانیاں ہیں، ہم اس کو پھنسا لیں گی۔ تو یہ پروگرام ان کے دل میں تھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھنا اور یوسف علیہ السلام کو پھنسانا، یہ مکر تھا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ارسلت الیہن، زلیخا نے دعوت بھجوا دی، دعوت نامہ بھجوا دیا۔ وآتدت لہن متکا وآتت کل واحد منہن سکینہ، ان کو گو تکیے لگا دیے، بٹھا دیا، کھانا لگا دیا، ہر ایک کے سامنے چوری رکھ دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام سے کہا زلیخا نے کہ یوسف علیہ السلام آ جاؤ، اس محفل میں تشریف لے آؤ، محفل میں آ جاؤ۔ تو جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، اس کی بڑائی ان کے دل میں بیٹھ گئی، ہیبت آ گئی، ایک روب سا طاری ہو گیا۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ہاتھ تو انہوں نے کاٹے، لیکن مفسرین کرام نے کچھ یہ بھی رائے دی ہے کہ ہاتھ ایسے بے خودی میں نہیں کٹے، بے ہوشی میں نہیں کٹے، ہاتھ انہوں نے جان بوجھ کر کاٹے۔ جس طرح آج کل کے دور میں بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی خون سے خط لکھ دیتے ہیں اور جناب اعلی ہاتھ کو کاٹ کر جو ہے نا وہ نام لکھ دیتے ہیں اپنی محبوبہ کا، اور کئی رنگ کرتے ہیں، کسی خون سے جو ہے نا وہ کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی خاطر خون بہا سکتے ہیں، آپ کی خاطر گلا کٹوا سکتے ہیں، آپ کی خاطر یہ ہمارا خون جو ہے نا یہ ضمانت ہے کہ ہم آپ کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ نے ہماری بات نہ سنی تو ہم مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے۔ تو یہ جو ان کے ہاتھ کاٹنے کا معاملہ تھا، مفسرین کرام نے اس کو بھی مکر لکھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو دکھانا چاہتی تھیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام، ہم آپ کے اوپر اتنا دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہاتھ کاٹ دیے، گلا بھی کٹوا سکتی ہیں۔ تو مفسرین کرام نے یہ معنی لکھا۔ اور دوسرا انہوں نے جملہ کہا کہ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ بھائی واہ، اللہ کی امان، یہ تو ایک فرشتہ ہے، فرشتہ کریم، عزت والا۔ تو مفسرین کرام نے اس کا بھی معنی وہی مکر لکھا کہ جس طرح کسی کی خوشامد کی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ جی نورانی مخلوق ہیں جی، آپ جو ہے آسمان سے آئے ہیں جی، آپ تو بڑے کریم ہیں جی، آپ کریم ہیں، آپ کسی کا دل نہیں توڑتے، جو کریم ہوتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ تو یہ دو جملے بھی اصل وہی مکر جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا
تو یہ ساری چیزوں کو قرآن نے مکر ذکر کیا، حقیقت بھی ہو لیکن مفسرین کرام نے مکر کی یہ توجیہیں پیش کی کہ ہاتھ کاٹنا، فرشتہ کہنا، کریم کہنا، یہ ان کا مکر ہے۔ تو زلیخا نے پھر ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ بات جو ہے اب آپ نے خود اندازہ کر لیا کہ تم نے ایک نظر دیکھا اور پاگل ہو گئی، میں ساری زندگی جو اس کے ساتھ رہتی ہوں تو میرا دل نہیں ہے، میرے سینے کے اندر پتھر ہے، اب بھی مجھے ملامت کرو گی؟ تو سب نے کہا نہ بھی نہ، تو بے قصور ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام ہستی بھی ایسی ہیں، ذات بھی ایسی ہیں کہ چاہے جانے کے قابل ہیں، اور آپ بے قصور ہیں۔ اگلی بات انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی کہ زلیخا نے پھر ایک اور حملہ کیا اور یوسف علیہ السلام اس سے بھی بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔